بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ اس طرح ہوں گے، اور انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، یعنی ملا کر نہیں بلکہ یوں فرمایا میں اور یتیم کے کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہوں گے۔ سبحان اللہ، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا، یہ اس قدر اعزاز کا باعث ہے اور اس قدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا والد فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ والد جب تک زندہ سلامت رہتا ہے وہ اپنی اولاد کا نگہبان، اپنی اولاد کے لیے سایہ دار درخت اور چھت کی مانند ہوتا ہے، اور جب کسی کا والد اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھت چلی گئی، اس سے سایہ دار درخت چلا گیا، اس کا محافظ، اس کا شفیق، اس کا استاذ، اس کا مربی اس دنیا سے چلا گیا۔ جب کسی نابالغ بچے یا بچی کا یہ سہارا چلا جائے، یہ چھت چلی جائے، تو پھر بہت سارے لوگ چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں وہ نگاہیں پھیر لیتے ہیں، پھر اپنے رشتہ دار بھی پیٹھ پھیر جاتے ہیں، پھر کوئی پوچھنے نہیں آتا، اور بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان یتیم بچوں کی جائیداد پر، مال پر نگاہیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں دین اسلام نے ان بچوں پر شفقت اور مہربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو ان یتیم بچوں کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف نیکیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اللہ پاک کے انبیاء پر ایمان لائے۔ آگے ارشاد فرمایا نیکی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے مال اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے، ان پر خرچ کرے۔ آگے ارشاد فرمایا والیتامی والمساکین، اور اپنے مالوں کو خرچ کرے یتیموں اور مسکینوں پر، یہ نیکی ہے، اور مسافروں پر۔ نیکی تو یہ ہے کہ بندہ کامل ایمان والا بنے، نبیوں پر ایمان لائے، ملائکہ اور کتابوں پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد نیکی تو یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے اور یتیموں پر خرچ کرے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یتیموں پر خرچ کرنے کو نیکی ارشاد فرمایا ہے، تو لہٰذا جو یتیم پر خرچ کرتا ہے، جو یتیم پر احسان کرتا ہے، تو وہ نیکی کرتا ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے یتیموں کے مالوں کی حفاظت کے تعلق سے گویا کہ حکم ارشاد فرمایا، اور جو یتیموں کے مالوں کی حفاظت نہیں کرتے، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ پاک نے
ان کے لیے وعید بیان کی ہے، سخت عذاب بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کے طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں اللہ پاک نے یتیموں کے مالوں کو ناحق کھانے والوں کے لیے اللہ پاک نے اتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک طرف یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی، دوسری طرف یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، اس کو اللہ پاک نے ایسا فرمایا کہ گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نیکی ہے، اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کی بجائے اس کے مال کو ہڑپ کر جانا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث پاک میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل بیان کیے۔ اگر بندہ ان فضائل پر غور کرے تو پھر وہ سوچے کہ یتیم پر شفقت کرنے والا کتنے فائدے میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا اس کا رشتہ دار نہ ہو، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ چاہے اس کا رشتہ دار ہو چاہے اس کا رشتہ دار نہ ہو، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا شرک کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی بخشش نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان یتیم بچے کی کفالت کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہاں، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر یہ کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اس سے پوچھوں گا تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کون ہو؟ تو وہ عرض کرے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہی، یعنی میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا اور ان کی پرورش کی وجہ سے اپنے آپ کو نکاح سے روک کر رکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو یتیموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، جو یتیموں کی کفالت کرے، پرورش کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جنت میں بھی کیسے داخل ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں کہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن اس وقت وہ عورت آ جائے گی کہ جس نے دوسرا نکاح یتیم بچوں کی وجہ سے نہیں کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جو مرد یا عورت یتیم بچوں کی رکھوالی کرتا ہے، نگاہ بانی کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کی نگاہ بانی کے لیے، رکھوالی کے لیے وقف کرتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے، ان پر مہربانی اور شفقت کرتا ہے، تو اللہ پاک قیامت والے دن اس پر مہربانی اور شفقت فرمائے گا۔ ایسی مہربانی اور شفقت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
اس کے لیے بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، وہ جنت میں ضرور جائے گا، نہ صرف جنت میں جائے گا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس گھر میں اس یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اس گھر میں برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گھر کو بہترین گھر قرار دیا کہ جس گھر میں یتیم موجود ہو، جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور اس گھر کو بدترین گھر قرار دیا کہ جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں ایسے بچے کہ جن کے والدین کا سایہ ان سے اٹھ گیا، ہمارے پڑوسیوں، ہمارے محلے میں ایسے نابالغ بچے کہ جن کے سروں سے ان کے والدین کا سایہ، بالخصوص والد کا سایہ اٹھ گیا، تو ہمارا گھر ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے گھر میں آئیں تو ان کو ہمارے گھر میں سکون ملے، اور ہمارا گھر ان کے لیے سایہ بنے، ہمارا گھر ان کے لیے حفاظت بنے، ہمارا گھر ان کی رہائش کی جگہ بنے، اور ہمارا کھانا یتیم بچوں کے لیے ہو۔ تو جو اپنے گھر میں کسی یتیم کی کفالت کرے گا، رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا، تو وہ بہترین گھر ہے، جبکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ میرے محترم ناظرین، ہمارے اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے سروں سے ان کے والد کا سایہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں ان کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، ان کے لیے وسعت ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان سے نگاہیں نہیں پھیرنی چاہیے، بلکہ ان سے اچھا سلوک کر کے ہمیں جنت کا حقدار بننا چاہیے۔ محترم ناظرین، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دل کی نرمی کا باعث ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا دل سخت ہے، میں اس کو نرم کرنے کے لیے کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا یہ دل کی نرمی کا باعث ہے۔ یعنی اللہ پاک آخرت میں تو عظیم الشان اجر عطا فرمائے گا ہی، لیکن دل بھی نرم ہوگا۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ پاک کی یاد سے معمور ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو عبادتوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ پاک کی فرما برداریوں کی طرف دل جھکتا ہے، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی دل کی سختی کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے نیکیاں ہیں جس جس بال کو اس کا ہاتھ لگا۔ جس نے اپنی زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی درمیانی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ جو محض اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جتنے بھی بال آئیں گے اللہ پاک ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور جو یتیم بچے یا بچی کے ساتھ
حسن سلوک کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، ان احادیث پاک سے پتہ چلا اگر جنت میں آقا کا ساتھ چاہنا ہے تو یتیم کی کفالت کرے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر اپنے گھر کو بہترین گھر بنانا ہے تو اپنے گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یتیم کی پرورش کریں۔ اگر اپنے دل کو نرم کرنا ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ اگر نیکیاں حاصل کرنی ہیں تو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیریں۔ آپ کا دست شفقت جتنے بالوں سے گزرے گا اللہ پاک ان بالوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا آسان نسخہ ہے نیکیاں حاصل کرنے کا، اور یہ نیکی ہمیں یتیم کی کفالت کے ذریعے، یتیم کی نگہبانی، یتیم کی پرورش اور اس کا خیال رکھنے کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں پہلے بہت گناہ گار تھا، ایک مرتبہ مجھے ایک یتیم ملا تو میں نے اس یتیم کے ساتھ اتنا عزت والا، شفقت والا سلوک کیا کہ اتنی عزت اور شفقت کوئی اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتا جتنا میں نے اس یتیم کے ساتھ عزت اور شفقت والا معاملہ فرمایا۔ پھر یہ بزرگ فرماتے ہیں رات کو جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے بڑے برے طریقے سے مجھے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اچانک وہ یتیم درمیان میں آ گیا اور کہنے لگا اسے چھوڑ دو تاکہ میں رب کریم سے اس کے بارے میں گفتگو کر لوں، مگر فرشتوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایک ندا آئی، اسے چھوڑ دو، ہم نے یتیم پر رحم کرنے کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے۔ فرماتے ہیں خواب ختم ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی، اس دن سے ہی میں یتیموں کے ساتھ انتہائی وقار کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، یعنی انتہائی اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اس حکایت سے پتہ چلا کہ اگر ہم یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا کہ ضرور جنت میں داخل ہوگا تو پھر ایسا شخص جہنم میں کیسے جائے گا؟ محترم ناظرین، ان تمام احادیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا درس ہمیں دین اسلام دیتا ہے، اور اخلاق کا، مروت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایسے کمزور بچے کہ جن کے والدین بچھڑ چکے، وہ پہلے ہی غم میں ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اب اگر کوئی شخص ان کی تکلیف کو کم کر دے، ان کے غم کو کم کر دے اپنے اچھے سلوک کے ذریعے، ان کی اچھی پرورش کے ذریعے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کے غم کو ہلکا کر دے، تو رب کریم بندوں کے اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یتیموں کی کفالت کرنے، ان کی نگہبانی کرنے، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔